آسمان کی اجلی نیلی رنگت میں کہیں کہیں سفید بادل پھیلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ چمکیلی دھوپ لان کا سبزہ نکھارے ہوئے تھی۔ مسز شرازی گلاس والز کے سامنے بیٹھی تھی۔ مدحت ان کے سامنے چائے کا کپ رکھ رہی تھی۔ فارس لاؤنج میں بیٹھا چینل سرفنگ کر رہا تھا۔ نیوز چینل لگا کر کشن کو سر کے نیچے رکھتا ایزی ہو کر بیٹھ گیا۔ ملازمہ فرینچ فرائز کی پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی۔ اسی لمحے جنت بیڈ روم سے نکل کر کچن کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دی۔ ریان اس کے ساتھ ہی تھا۔ وہ اس کا فیڈر بنانے لگی تھی۔ ریان ڈینم اوور آل میں ملبوس اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کچن سے باہر آ گیا۔ وہ سائڈ ٹیبل تک گیا، پھر گھوم کر دوسری طرف کشیدہ کھڑکیوں کی جانب جہاں نیلا آسمان نظر آ رہا تھا، شیشے پر ننھے ننھے ہاتھ رکھے اپنی ناک ٹکا کر باہر دیکھا۔ پھر اس کی توجہ کا مرکز فارس بن گیا۔ وہ میز بھی جس پر فرینچ فرائز کی پلیٹ رکھی تھی، موبائل اور چند ایک دوسری اشیاوی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا میز تک گیا۔ چند لمحوں تک آنکھوں میں معصومیت لیے اسے دیکھا، پھر اپنا ننھا سا ہاتھ بڑھا کر پلیٹ پر رکھ دیا۔ فارس کی نظر اٹھی تو وہ ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگا، یوں جیسے اس کے رد عمل کا اندازہ کرنا چاہ رہا ہو کہ کہیں کچھ کہے گا تو نہیں۔ میگزین سائڈ پر کرتے اس سے کیچپ سے خالی فرینچ فرائز کا قدرے نرم ٹکڑا توڑ کر اسے دیا۔ ذرا سا قریب ہو کر اس سے پورے استحقاق سے لے لیا۔ پہلے انگلیوں میں لے کر دیکھا، غور کیا کہ کیا چیز ہے، پھر منہ میں ڈالا۔ مزے کا لگا تو مزید پاس آ گیا، اس سے دوسرا توڑ کر دیا، پھر تیسرا۔ اس کے تاثرات بتا رہے تھے اسے فرینچ فرائز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کتنے پسند آ رہے تھے۔ مسز شرازی بالکل سامنے ہی گلاس والز کے پاس بیٹھی تھیں۔ ان کی نگاہیں دونوں پر جمی رہ گئیں، ریان اور فارس، فارس اور ریان۔ خواب سا منظر تھا۔ گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ انہیں ایک ساتھ اس طرح دیکھ پائیں گی، اتنے قریب اور اس طرح سے۔ اس نعمت پر وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ جنت نے ایک طویل گہری سانس لی۔ ذرا دیکھو تو چاچا بھتیجے کی دوستی ہو گئی، مگر وہ پھر بھی ولن رہی۔ پھر ریان کو ہی جنت کا خیال آیا تو اب کے جو ٹکڑا فارس سے دیا تو اسے لے کر اس کے پاس چلا گیا، ننھا سا ہاتھ اوپر کر کے دیا کہ لو آپ بھی کھاؤ۔ جنت کا دل محبت سے بھر گیا۔ ریان آپ اتنے پیارے کیوں ہو ہاں؟ جھک کر اس کے گال کھینچے، پھر منہ کھول کر اس کے ہاتھوں سے کھا لیا۔ غالباً وہ گھر میں اس کے ہاتھوں سے کئی بار چیزیں لے کر کھا چکی تھی۔ نظر آ رہا تھا وہ ان چند دنوں میں اس کے ساتھ کتنا مانوس ہو چکا تھا۔ فارس کے موبائل پر کال آئی تو وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ جمیلہ داؤد کی مسکراتی متشکر نگاہیں دور تک اس پر جمی رہی تھیں۔ اس سے جنت کو اس تمام عرصے میں پہلی بار اسلام آباد میں دیکھا تھا۔ وہ سنیرا آپا کی طرف آئی تھی۔ چیک اپ کے لیے اسے ہاسپٹل جانا پڑا تھا۔ بینچ پر برہان کے ہمراہ بیٹھے اپنی باری کا انتظار کرتے اس کی نظر جو ہی اٹھی وہیں ٹھہر گئی۔ جنت کمال دروازہ کھول کر باہر نکل رہی تھی۔ اس کے سراپے پر نظر ڈالتی وہ پتھرا گئی تھی۔ گمان تھا وہ اسے بہت دکھ اور تکلیف میں دیکھے گی، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے، بےعزتی اور دھتکار سہتے ہوئے، مگر جو آنکھیں دیکھ رہی تھیں وہ منظر کچھ اور ہی تھا۔ اس سے سنا تھا اس کی شادی کسی امیر شخص سے ہوئی تھی۔ اس سے یہ بھی سنا تھا وہ اپنے گھر سے کہیں بھاگ گئی تھی۔ یہ بھی کہ اس کا کردار کتنا برا ہے، اس کی سزائیں کتنی مختصر، اس کا عذاب کتنا ادھورا ہے۔ ماہین عبدالکریم جنت کمال کو دیکھ رہی تھی۔ برہان واصف کی ساکت نگاہیں بھی اس پر ٹھہر گئی تھیں۔ کتنا مطمئن تھا اس کا چہرہ، اس کی مسکراہٹ کتنی گہری تھی۔ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا تھا، نہ کوئی افسوس۔ صدمہ تو اس بات کا تھا کہ وہ پریگننٹ تھی۔ وہ بانجھ لڑکی جس پر دنیا کی ہر محرومی کا اہتمام سمجھا جاتا رہا، وہی لڑکی ماں بننے والی تھی۔ ماہین کا پورا وجود شعلہ ہو رہا تھا۔ کیوں؟ کیسے؟ بیگ میں پیپرز رکھتے جنت نے سر اٹھایا تو اپنی جگہ تھم گئی۔ اس کی نظر ساکت ہوئی، اس کے چہرے کا ہر رنگ مفقود ہو گیا۔ اقصیٰ جو اس کے انتظار میں بیٹھی تھی فوراً اٹھ کر پاس آ گئی۔ برہان واصف اور ماہین عبدالکریم، جن دو چہروں کو وہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، وہی دو چہرے اس کے سامنے تھے۔ وہ برہان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت ابھی بھی دیکھ سکتی تھی۔ وہ لڑکی جس سے اسے چیٹ کیا، دھوکہ دیا، بچے کو مارنے کی کوشش کی، وہ لڑکی، اس کا چہرہ۔ آپی! اقصیٰ نے اس کا ہاتھ ہلایا
تو وہ جیسے ہوش میں آئی، اپنی کپاہٹ پر قابو پاتے ہوئے بہت ضبط اور ہمت سے وہ برابر سے گزر کر باہر نکل گئی۔ ماہین نے گردن موڑ کر اسے نظروں سے اوجھل ہو جانے تک دیکھا تھا۔ برہان کے تاثرات سخت پتھریلے ہو رہے تھے۔ آنکھوں میں جو حقائق تھی وہ ماہین کی سمجھ سے باہر ہو رہی تھی۔ جنت کمال کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں۔ اس نے گاڑی میں بیٹھنے تک اپنی چال کو مضبوط، اپنے کندھوں کو سیدھا کیے رکھا تھا۔ اب جب وہ نظروں سے اوجھل تھی تو ہر پردہ اٹھ گیا تھا، ہر کیفیت اس کے چہرے سے عیاں ہونے لگی تھی۔ وہ خوف اور دہشت کا تاثر نہیں تھا، غم اور غصے کی آگ تھی جو اسے اندر ہی اندر جلا رہی تھی۔ اذیتوں کا احساس تھا جو ماضی کی تلخ یادوں میں دھکیل رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے اس طرح کیوں آ گئے؟ اس سے کیوں دیکھ لیا انہیں؟ کیوں منجمد ہو گئی؟ کیوں کچھ نہ کہہ سکی؟ جو غصہ تھا، جو نفرت تھی ان کے لیے، چند لفظوں کا اظہار ہی صحیح، کچھ تو کرتی وہ اندر ہی اندر سے جیسے خود کو نوچ رہی تھی۔ اس کی زندگی برباد ہوئی، اس کی ماں دنیا سے چلی گئی، بدنامی الگ حصے میں آئی، اور وہ ان سے کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ اسے برہان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور حقارت کا تاثر ابھی بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ نگاہیں وجود کو چھلنی کر رہی تھیں۔ ابھی تک اپنے ہی عزم میں تھے وہ، ابھی تک کچھ بھی تو نہیں بگڑا تھا ان کا، کوئی حساب نہیں ہوا تھا، کوئی احساس نہیں ہوا تھا انہیں۔ ابھی بھی وہ مظلوم ایک وہی ظالم تھی۔ آپ ٹھیک ہیں آپی؟ اقصیٰ کو پریشانی ہوئی۔ ڈاکٹر کے آفس سے نکلتے وقت تو وہ بالکل ٹھیک تھی، اچانک کیا ہوا؟ وہ دو لوگ کون تھے جنہیں دیکھتے ہی اس کی ایسی حالت ہو گئی تھی؟ وہ نچلا لب بے دردی سے کاٹتی کھڑکی کی جانب رخ کر گئی تھی۔ گھر پہنچ کر بھی وہ کھوئی کھوئی سی رہی۔ مسز شرازی اس کے رویے کا بدلاؤ محسوس کر گئی، کھانا بھی ٹھیک سے نہ کھا پائی۔ لان میں چائے کا دور چل رہا تھا تو وہ ان کے پاس غافل سی بیٹھی رہی، کچھ باتوں کا جواب دیتی، کچھ پر حالی ذہنی کے عالم میں چونک پڑتی۔ وہ کچن میں گئی، اس سے گلاس ٹوٹ گیا، چولہے پر دودھ چڑھا رکھا تھا، ابل کر پھیل گیا۔ وہ واش بیسن کا نل بند کرنا بھول گئی۔ وہ جو روز فارس کی اسٹڈی میں جانے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو اسے جنت کو سٹنگ ایریا میں دیوار کا رخ کیے بیٹھا ہوا دیکھا۔ چہرہ بے تاثر سا تھا، نگاہیں کسی نقطے پہ جمی ہوئی، ساکت اور ویرانی لیے ہوئے۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا اس کے پاس آ رکا۔ وہ جو قدموں کی آہٹ پر چونک پڑتی تھی متوجہ نہ ہوئی۔ اس نے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ایک دم سے بھکلا کر گردن موڑی۔ فارس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں جب سے ٹھہرے ہوئے آنسو گال پر پھسل گئے تھے، اس سے فوراً سے آنسو صاف کر لیے۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ایسے ہی، کچھ بے چینی ہو رہی تھی تو۔ آواز بھیگی ہوئی تھی، انگلیاں مسل کر گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ فارس سے کلائی موڑ کر وقت دیکھا۔ عموماً وہ اس وقت تک سو جاتی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس سے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ تم آج چیک اپ کے لیے گئی تھیں، از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ اسے احساس ہی نہ ہوا، وہ جو اتنے دنوں سے خاموش تھا وہ اب خود سے بول رہا تھا۔ آج وہ اسے اپنے رپورٹس بھیجنا بھول گئی تھی۔ اس بات میں سر کو جنبش دی۔ سب ٹھیک تھا، لیکن وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، کھوئی ہوئی، بھٹکی ہوئی سی تھی۔ اس سے ہاتھ بڑھایا تو وہ تھام کر احتیاط سے اٹھ گئی، لب بھینچ کر خود پر ضبط کرتی ہوئی، پلکیں جھپکا جھپکا کر آنسوؤں کو روکتی ہوئی۔ دل چاہا لب کھولے اور بتا دے وہ بہت تکلیف میں ہے، اسے برا لگ رہا ہے، اسے غصہ آ رہا ہے، اسے وحشت ہو رہی ہے، اسے رونا آ رہا ہے۔ وہ اس کے ساتھ کمرے میں آ گئی تھی، لحاف ہٹاتے، تکیہ درست کرتے وہ آرام سے لیٹ گئی۔ کچھ چاہیے؟ اس سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنی طرف کا لیمپ آف کر دیا۔ وہی منظر، وہی نگاہیں، وہی تھپڑ، طلاق اور آوازیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سنیرا آپا کے گھر میں وہ بیڈ پر بیٹھی لب کاٹ رہی تھی۔ برہان لان میں ٹہل رہا تھا، وہ اندر نہیں آیا تھا۔ اسے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا، اس کا موڈ بری طرح آف تھا اور وہ اس سے کوئی بھی بات نہیں کر پا رہی تھی۔ جنت کمال، جس کے ساتھ ایک لڑکی اور گارڈ تھا، جو شاندار گاڑی میں بیٹھ کر ہاسپٹل سے روانہ ہوئی تھی، جس کے گھر میں ایک خوشخبری آنے والی تھی، جس لڑکی کو
برباد کر کے اسے گھر سے نکلوایا تھا، اسے مکمل طور پر آباد نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنکھوں میں گھوم رہا تھا، بے بسی سے لب کاٹتے وہ اندر سے جل رہی تھی، بھسم ہو رہی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی وہ اپنی آنکھوں سے ایسا کوئی منظر دیکھے گی، جسے ادھورا سمجھا تھا اسے مکمل دیکھے گی۔ حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اٹھ کر باہر سنیرا آپا کے پاس جا بیٹھی۔ برہان گاڑی نکال کر کہیں چلا گیا تھا۔ پتہ نہیں برہان کو کیا ہوا ہے، مجھے اس کا موڈ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ سنیرا آپا بیٹی کو سلا رہی تھیں، مدھم آواز میں بولی، جنت کو جو دیکھ لیا۔ بچی کی پشت تھپتھپاتے سنیرا آپا کے ہاتھ ساکت ہو گئے، حیرت سے ماہین کو دیکھا۔ جنت کو کہاں دیکھ لیا تم لوگوں نے؟ ہاسپٹل آئی ہوئی تھی وہ آپا، اللہ کی پناہ وہ پہچانی ہی نہیں گئی، اتنی آزاد اور ماڈرن، اتنے چست کپڑے پہنے ہوئے تھے اس سے۔ اس کی زبان اب زہر اگل رہی تھی، جو باتیں پہلے کرتی رہی تھی اب پھر سے کر رہی تھی۔ وہ آگ جو اندر چل رہی تھی وہ ایسے ہی کم ہو سکتی تھی۔ استغفر اللہ، مجھے تو دیکھ کر شرم آئی۔ سنیرا آپا اپنی بیٹی کو چھوڑے اس کی طرف گھوم گئیں۔ اور برہان، انہیں تو غصہ آ گیا، تو اس لیے موڈ آف ہے اس کا۔ آپا نے سمجھ کر سر ہلایا۔ اللہ کا شکر ہے جان چھٹ گئی اس بدکار لڑکی سے، شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی چکر چلاتی رہی، اب آزاد ہو کر تو گل کھلانے ہی ہیں اس نے۔ آپا کے لہجے میں حقارت تھی۔ سچ میں آپا، رشتہ ختم ہو گیا اس کا؟ کھوجتے ہوئے سوال کیا۔ ایک خبر جو پہلے ملی تھی اس کی تصدیق ضروری سمجھی۔ اور نہیں تو کیا، گھر سے بھاگ گئی تھی یہ، اس کا شوہر ڈھونڈ رہا تھا، اسی لیے وہ لاہور گیا تھا۔ آپا کو بس اتنا ہی پتا تھا۔ جنت کے بارے میں مزید انہیں کوئی خبر نہ تھی۔ اڑتی اڑتی خبر بس یہ تھی کہ اس کی دوسری بار بھی طلاق ہو چکی تھی۔ وہ لب بھینچے کمرے میں آ گئی، اپنی کزنس کو فون گھما ڈالا۔ وہ ایک بار پھر اس کے کردار پر آ گئی تھی، کیچڑ اچھال رہی تھی، جن باتوں کے سرے سے کوئی حقیقت ہی نہ تھی انہیں حقیقت بنا کر پھیلا رہی تھی۔ جنت کمال، ایک آزاد خیال، ایک بدکار لڑکی۔ اس کا لباس کتنا برا تھا، وہ مردوں میں گھوم رہی تھی، اس کا فیشن، اس کے مہنگے کپڑے، اس کی ادائیں جو وہ لوگوں کو دکھا رہی تھی۔ زبان سے جو کچھ کہہ سکتی تھی کہہ دیا، مگر نہ آگ کم ہوئی، نہ جلن ختم ہوئی، نہ ذہن سے بوجھ سرکا، نہ دل میں سکون اترا۔ جو خوشی جنت کی طلاق پر ہوئی تھی وہ خوشی محسوس کرنے سے قاصر رہی۔ بس صحیح چل رہا تھا، وہ ایک بار پھر سے اسے سب کی نظروں سے گرا دے، ایک بار پھر وہ کہانی دہرائے۔ اب کے دل چاہا وہ اپنے دوسرے شوہر کی نظروں سے گرے، اسے اب کی بار سچ مچ میں طلاق ہو جائے، وہ بات جو افواہ ہے وہ حقیقت بن جائے۔ اس کے متعفن خیالات کا اثر چہرے پر نظر آنے لگا، اس کی شکل عجیب ہیت اختیار کرنے لگی۔ جنت خوش کیوں ہے؟ وہ مطمئن کیوں ہے؟ اس کے پاس تو برہان بھی نہیں ہے۔ دروازہ کھول کر برہان اندر آیا تو وہ بھی جیسے خیالات کی دنیا سے نکل آئی۔ سونے کی کوشش کی تو نیند نہ آئی، اٹھ کر بیٹھی تو معلوم ہوا برہان بھی جاگ رہا ہے۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کیا سوچ سکتا ہوں؟ اس کے لب بھینچ گئے۔ اس فضول لڑکی کی وجہ سے اپنا سکون کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اس فضول لڑکی کے ساتھ میں نے 5 سال گزارے ہیں ماہین، میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر کے مجھے اس طرح سے اذیت دے کر وہ کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ کوئی احساس ہی نہیں اسے۔ ماہین کی آنکھوں میں تعجب سا اتر آیا۔ کیا وہ اسے شرمندہ دیکھنے کا خواہشمند تھا؟ اسے اپنے آس پاس ایک دم سے دھماکے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کیا وہ چاہ رہا تھا جنت کمال اس سے معافی مانگے، اپنی غلطیوں کا ادراک کرے؟ وہ مدہوش نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ شی از پریگننٹ، یہ سب کیسے؟ اس کا دماغ جیسے معاف ہو رہا تھا۔ وہ اسے غصے کی آگ میں دیکھ سکتی تھی، مگر اس آگ میں کچھ اور بھی تھا، کوئی ایسا جذبہ اور احساس، کوئی ایسی کیفیت جو واضح نہیں ہو رہی تھی۔ ماہین عبدالکریم کو اس لمحے اپنا آپ فنا ہوتا محسوس ہوا تھا۔ برہان، اس نے ہم سب کے ساتھ برا کیا ہے، اسپیشلی آپ کے ساتھ۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کس چیز کی کمی ہونے دی آپ نے، اور اس نے پھر بھی آپ کو چیٹ کیا۔ آئی ایم سو سوری، آپ کو ان سب سے گزرنا پڑا۔
لہجے کو نرم کرتے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، مگر دل دھڑکے جا رہا تھا، سانسیں چل رہی تھیں۔ برہان واصف کا یہ رویہ اسے محمسے میں ڈال رہا تھا۔ جس لڑکی کا وہ نام تک نہیں سننا چاہتا تھا، اس کا ذکر کیسے کر رہا تھا؟ طلاق کے بعد جنت کمال کی صرف ایک جھلک کہاں لے گئی تھی اسے؟ آپ نے کتنا خیال رکھا اس کا، اور اس نے آپ کے بچے کو ہرٹ کرنے کی کوشش کی، مجھے تکلیف پہنچائی۔ آنکھوں میں آنسو بھر لائی، اپنا سر اس کے کندھے سے ٹکا دیا۔ اسی بات کا تو دکھ ہے مجھے، لب بھینچ کر بولا۔ اس سے ہمارے رشتے کا بھی لحاظ نہیں کیا، جتنی محبت میں نے اسے دی، اس کے باوجود اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ جنت کمال اور اس کی خوشگوار سی زندگی، وہ مسکراہٹ جو اس کے ہونٹوں پر تھی اور اس پر نظر پڑتے ہی اڑنچو ہوئی تھی، وہ آنکھیں جن کا نرم تاثر اسے دیکھ کر سخت ہوا تھا، وہ جنت کمال جو اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، وہ اس کے بنا کتنی خوش، کتنی مکمل نظر آ رہی تھی۔ جانے وہ کیسا احساس تھا جو ایک دم سے حاوی ہوا تھا، سلگتا ہوا انگاروں جیسا، رگوں پہ میں سرایت کرتا ہوا، آنکھوں میں لہو بھرتا ہوا۔ ماہین تو پھر بھی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، مگر وہ آنکھوں میں شعلے لیے رات دیر تک جاگتا رہا تھا۔ ناشتے کے بعد بھی وہ کمرے میں تھی، ریحان پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، فارس آنے کے سامنے کھڑا ٹائی کی نوٹ باندھ رہا تھا۔ جو میگزین ہاتھ میں تھا اس کا صفحہ گول گول گھمانے لگی۔ کلائی پر گھڑی پہنتے ہوئے فارس نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کا چہرہ مکمل طور پر اترا ہوا تھا، وہ پتہ نہیں کن سوچوں میں گم تھی۔ وہ سر جھٹک کر باہر چلا گیا۔ ملازم اس کا بریف کیس گاڑی میں رکھ رہا تھا۔ اقصیٰ مین گیٹ سے باہر نکل رہی تھی، رک گئی معتب سی، کہیں ڈانٹ نہ پڑ جائے، بغیر وجہ کے۔ اس کی وین آ چکی تھی، ڈرائیور ہارن دیے جا رہا تھا۔ میں جاؤں صاحب؟ وین آ گئی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ ہلایا تو ڈرائیور اس کا اشارہ سمجھتے وین کو لے گیا۔ اب کیا میں کالج پیدل جاؤں گی؟ وہ بھکلائی۔ اس کی سہیلیوں نے وین سے گردن نکال کر اسے دیکھا کہ وہاں کس کے ساتھ کھڑی ہے اور کیا کر رہی ہے۔ ڈرائیور سے کہہ دیتا ہوں، وہ ڈراپ کر دے گا تمہیں۔ اقصیٰ کی جان میں جان آئی۔ کل تم اپنی آپی کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھیں؟ جی صاحب۔ وہاں کچھ ہوا تھا کیا؟ نہیں تو، بس سیڑھیوں پر ایک بڑے بابا جی بے ہوش ہو گئے تھے، تو جو بڑی اماں ان کے ساتھ تھی انہوں نے شور مچا دیا۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، ضبط کر کے اسے روکا۔ تمہاری آپی سے کوئی ملا تھا کیا؟ اس سے اپنا سوال مزید واضح کیا۔ اقصیٰ نے رک کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا ذہن یہاں وہاں دوڑایا۔ اوہ ہاں، یاد آیا، ایک میاں بیوی تھے۔ ایک میاں بیوی؟ فارس سے برداشت کی انتہا پر سینے پر بازو باندھے۔ مطلب ہسبینڈ وائف تھے شاید، وہ جنت آپی کو دیکھ رہے تھے اور جنت آپی انہیں دیکھ رہی تھیں، پتہ نہیں کیا بات تھی، وہ تو بس پتھر سی ہو گئیں۔ پھر سارا وقت گاڑی میں بھی بالکل چپ رہی ہیں، حالانکہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا اقصیٰ واپسی پر آئس کریم بھی کھائیں گے۔ ایک ہی سانس میں سب بتا دیا۔ فارس اسے جانے کا اشارہ کر دیا، ساتھ ہی ڈرائیور کو حکم دیا کہ وہ اسے اس کے کالج ڈراپ کر دے۔ اتنی بڑی گاڑی میں کالج جانے کے تصور سے خوش ہوتی، وہ اٹلاتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دوستوں کے علاوہ جو بھی لڑکی اسے گاڑی سے نکلتا دیکھے گی جل کے سوا ہی ہو جائے گی۔ آفس پہنچ کر فارس سے ڈاکٹر شازیہ کا نمبر ملایا۔ وہ مسز شیرازی کی دوست تھیں، تو سلام کے بعد وہ بے حد سنجیدگی سے اصل مدعے پر آ گیا۔ آپ سے ایک ہیلپ چاہیے تھی۔ جی بیٹا، کیا ہیلپ چاہیے؟ وہ جنت کے بعد چیک اپ کے لیے آنے والی خواتین کے بارے میں پوچھ رہا تھا، ان کے نام جاننا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی اسسٹنٹ سے لسٹ منگوائی، چند ایک ناموں کے بعد ہی ماہین عبدالکریم کا نام آ گیا۔ مسز برہان واصف۔ وہ موبائل فون کان سے لگائے اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اس سے کال کاٹ دی۔ آنکھوں میں عجیب سا تاثر اتر آیا۔ کیا اس کی یہ حالت اس لیے ہے کہ اس سے ہم نے سابقہ شوہر کو دیکھ لیا ہے؟ اپنی آفس چیئر پر بیٹھے فارس واجدان کی مٹھیاں سختی سے بھیج گئی تھیں۔ وہ الجھے ہوئے دماغ کے ساتھ کچھ دیر تک مسز شیرازی کے پاس بیٹھی رہی تھی، پھر لان میں ٹہلنے لگی تھی۔ اس کے بعد اس نے لائبریری کا رخ کیا تھا، کتابوں کی سیٹنگ بدل ڈالی تھی،
شاور لے کر کچھ دیر تک آرام کیا اور پھر جب اٹھی تو دماغ ہلکا تھا۔ وہ ہر طرح کے منفی خیالات کو بار بار جھٹکتی اپنی توجہ واپس اپنی حالیہ زندگی کی طرف لا رہی تھی۔ اسے فارس کی ناراضگی کا خیال آیا، آہستہ سے مسکرائی، نئے سرے سے کچھ سوچا، یاد آیا گفٹ لینا تھا، کارڈ، پھر معافی۔ شاید یہ دوری اس لیے بھی تھی کہ اس نے ابھی تک اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ جذبات کا اظہار کیا تھا نہ احساسات۔ اس سے سوچا اور سوچ کر تہیہ کر لیا۔ مسز شیرازی سے اجازت لے کر مال چلی گئی۔ آج آرام اور تسلی سے بات کرے گی، اس سے تاحال گلہ شکوہ نہیں کیا تو وہ اسے موقع دے گی، اس کی سنے گی اور اپنی سنائے گی بھی۔ وہ ریان کے لیے شاپنگ کر رہی تھی، کپڑے کھلونے اٹھا کر دیکھتے ہوئے مسکرائی، چند ایک تصویریں مسز شیرازی کو بھیج کر ان سے رائے لی، اور تبھی فارس کی کال آ گئی تھی۔ اوف! گڑبڑا کر فوراً سے کال ریسیو کی۔ ہیلو، کہاں ہو تم؟ میں شاپنگ کے لیے آئی ہوں۔ کس فلور پر ہو؟ گویا جانتا تھا ڈرائیور اسے کہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس سے کان سے ہٹا کر موبائل اسکرین کو جھمبے سے دیکھا۔ کیا وہ یہاں آ گیا ہے؟ فوراً سے اپنی لوکیشن بتائی، پھر ایسے ہی ٹہلتے ہوئے کپڑے دیکھنے لگی۔ دل شدت سے دھڑکے جا رہا تھا۔ ڈانٹ الگ سے پڑے گی کہ وہ بتائے بغیر کیوں آ گئی۔ بہت خوش نظر آ رہی ہو تم، آنا بھی چاہیے کہ احساس شرمندگی نام کی کوئی چیز تم میں ہے بھی تو نہیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک 15 ماہ کے بچے کا ڈریس سا چھٹ گیا۔ وہ برہان واصف کو اتنے قریب سے دیکھنے پر، اس کی آواز سننے، اس کی آنکھوں میں اترنے پر بے طرح سے بھوکلائی تھی۔ دبے قدم پیچھے ہوتے اس سے کپکپاتے ہاتھوں کو بھینچ لیا تھا۔ وہ آنکھوں میں غصے کی سرخی لیے لب بھینچ کر اسے دیکھ رہا تھا، جیسے ضبط کے کسی کڑے امتحان سے گزر رہا ہو۔ میں نے تمہیں کس چیز کی کمی ہونے دی اور تم نے کیا کیا؟ آنکھوں میں وحشت لیے بھاری سانسوں کے ساتھ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی مخاطب ہونے کی، راستہ روکنے اور بات کرنے کی بھی۔ مڑ کر جانے لگی تو اسے راستہ روک لیا۔ بات کر رہا ہوں میں تم سے۔ برہان! شاپنگ بیگ ہاتھ میں لیے ماہین فوراً سے آ گئی تھی، جلن کی آگ میں۔ آپ بھی کس لڑکی کے منہ لگ رہے ہیں؟ جس کو اپنی ماں کی عزت کا لحاظ نہیں تھا، اس سے آپ بات ہی کیوں کر رہے ہیں؟ جنت کی طرح آنکھوں میں ماہین کا عکس ابھرا۔ وہ اپنی جگہ منجمد ہوئی کھڑی تھی، اس کے اندر سر اٹھاتا غصے کا، نفرت کا، غم کا طوفان محض آنکھوں اور چہرے پر امٹتا آ رہا تھا، مگر وہ ساکت تھی، وہ خاموش تھی۔ وہ زور سے چیخنا چاہتی تھی مگر چیخا نہیں جا رہا تھا، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر بولا نہیں جا رہا تھا۔ برہان اور ماہین۔ برہان، یہاں سے چلیں۔ تمہاری محبت کے سارے دعوے جھوٹے تھے۔ تم معافی مانگ سکتی تھی مجھ سے، تم کہہ سکتی تھی غلطی ہو گئی، لیکن تم نے کیا کیا؟ لائف سٹائل کے لیے وہ سارے تماشے کیے تھے تم نے، اپنی ماں کا بھی خیال نہیں کیا، اپنے نانا کی تربیت۔ برہان واصف وہ کر کیا رہا تھا، کہہ کیا رہا تھا؟ بات ماں کی تھی، ذکر نانا کا تھا، اس کے کردار کا، گناہوں کا، غلطیوں کا تھا۔ اس سے شہر، گھر، خاندان سب چھوڑ دیا، مگر وہ لوگ اپنی زبانوں سے اس کا ذکر نہ چھوڑ سکے۔ وہ شخص جس کی صورت وہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، جس کی آواز وہ کبھی نہیں سننا چاہتی تھی، جس کا تصور ہمیشہ اس پر پہاڑ بن کر ٹوٹتا تھا، جس کی محبت کا خیال وحشت ناک اندھیروں میں ڈبوتا تھا، وہی شخص اس کے سامنے کھڑا بہت کچھ کہہ رہا تھا، اور وہ کھڑی تھی، وہ اسے کہنے دے رہی تھی۔ بیوی بن کر بھی اسے سب خاموشی سے سنا تھا، بیوی نہ ہو کر وہ ایک بار پھر وہی کر رہی تھی۔ اس کا طریقہ پھر سے ایک سا ہو رہا تھا، وہی خوف، وہی دہشت، وہی سر جھکا کر سب کچھ تسلیم کر لینے کی عادت، وہی عادت پھر سے سر اٹھا رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر قدموں میں جا رہی تھی۔ فارس واجدان کی نگاہ دور سے اس پر پڑی تھی، اس کے ساتھ کھڑے اس شخص پر بھی جسے وہ دیکھ رہی تھی۔ موبائل جیب میں رکھتے وہ اجلت میں قدم اٹھاتا آگے بڑھا تھا۔ تم سے محبت اور شادی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ماں اور نانا کی تربیت بات کردار کی تھی، اس الزام کی جو اس پر لگایا گیا تھا۔ پورا کھیل
ماہن عبدالکریم کا سجایا ہوا تھا، پوری پلاننگ اس کی تھی۔ اس کے آس پاس لوگوں کی آمد و رفت، ملبوسات کی قیمتیں دیکھتی خواتین، کاؤنٹر پر کیشیئر، مشین کی ٹائپنگ، ٹائلز پر گھسیٹتی ٹرالیز کا شور، سب مدھم اور ماند پڑنے لگا۔ ہر ایک شے تاریکی کا حصہ ہو گئی۔ ماہن کا وجود بھی عدم ہو گیا۔ روشنی اگر کہیں تھی تو وہ برہان واصف کے وجود پر پڑ رہی تھی۔ 5.5 سالوں کا اعتماد محض چند مہینوں میں خاک ہوا تھا۔ 5.5 سالوں تک جو کردار زینت بنا رہا تھا، وہی کردار برہان واصف کی آنکھوں میں دھول مٹی ہوا تھا۔ کوئی شے سالوں سے مضبوط رہنے کے بعد ایک ہلکی سی ضرب سے ٹوٹی تھی، اور وہ آج بھی وہیں تھا، اسی مقام پر، اسی گمان میں، اسی خوش فہمی اور خیال میں کہ مجرم وہی تھی۔ ہر سزا، ہر عذاب، ہر مصیبت کی حقدار بھی وہی۔ وہ اس کے گھر میں تھی، وہ اس پر چیخ رہا تھا، وہ اس پر چلا رہا تھا، وہ ہتھوں کو اس کے منہ پر مار رہا تھا، وہ پھولوں کے بوکے اور کاٹ کو پھاڑ کر اس سے استفسار کر رہا تھا۔ وہ جمود سا ایک جو طاری ہوا تھا، اس جمود پر ایک دراڑ سی پڑی۔ اسے بہت عرصے تک سب خاموشی سے سہا تھا، اب نہیں سہ سکی تھی۔ اس سے ایک دم سے قوت پکڑی اور پورے زور سے برہان واصف کے گال پر تھپڑ جڑ دیا۔ ماہین نے ایک دم سے منہ پر ہاتھ رکھا، بھرے خاندان میں رسوا کر کے طلاق دی تھی جس نے اس سے گردن موڑ کر صدمے سے گنگ اس کی طرف دیکھا۔ عجلت میں قدم اٹھا کر اس کی طرف بڑھتے فارس واجدان کے قدموں کی حرکت تھم گئی۔ مدھم سے شور میں تھپڑ کی آواز تو کہیں دب گئی تھی، مگر پاس میں کھڑے چند ایک لوگ اس کی طرف متوجہ ضرور ہوئے تھے۔ جنت نے اپنا کپکپاتا ہاتھ نیچے کر لیا، اس کی سانسیں چڑھی ہوئی تھیں، اس کی رگوں میں انگارے دوڑ رہے تھے، اس کے آنسو جانے کیسے پلکوں کی باڑ پر اٹکے ہوئے غم پر ٹھہرے رہ گئے تھے۔ وہ جتنی مضبوطی دکھا سکتی تھی اس سے دکھا دی۔ اس کا پورا وجود طوفانوں کی زد میں لگ رہا تھا، مگر وہ کھڑی تھی، وہ ڈٹ کر اور سر اٹھائے اس انسان کے سامنے کھڑی تھی جو اس کی زندگی کی تباہی کا سبب بنا تھا۔ پہلا مرد، زندگی میں آنے والا پہلا رشتہ، پہلی محبت، پہلا گھر، پہلا شوہر، وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہین اس کی جرأت پر ساکت تھی۔ تمہاری یہ ہمت! ماہین مشتعل ہوئی۔ جنت کمال نے کچھ نہ کہا، کوئی گلہ شکوہ، کچھ بھی نہیں۔ ہمت پکڑ کر رخ بدلا اور پھر فارس پر نظر پڑتے ہی رک گئی۔ وہ آنسو جو برہان اور ماہین کے سامنے آنکھوں میں ٹھہرے رہے تھے، وہ اب اس کے گالوں پر پھسل گئے تھے۔ وہ سسکیاں جو سینے میں دبی ہوئی تھیں، آہستہ آہستہ ابھر رہی تھیں۔ وہ اس کی جنگ تھی، اسے لڑنے دے دی گئی۔ اس سے فارس کی طرف ایک قدم اٹھایا، پھر دوسرا، اور رک گئی۔ اس کی سسکیاں اب ہچکیوں میں بدل چکی تھیں، سر جھک گیا تھا، مزید آگے بڑھنے کی اب ہمت نہیں رہی تھی۔ بقیہ فاصلہ فارس واجدان کا تھا، اس سے طے کر لیا۔ اس کا ہاتھ گرفت میں لیتے ہوئے برہان واصف کی طرف قدم اٹھائے۔ آئندہ میری بیوی کا راستہ روکنے اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے انتہائی درشت لہجے میں اس کے قریب رک کر وارن کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آگ چل رہی تھی۔ برہان واصف کا وجود جنت کمال کے آس پاس اسے ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں ہوا تھا۔ یہی وقت ہے، ماہین کو لگا، یہی لمحہ ہے، وہ اپنا کام دکھا سکتی ہے۔ وہ جنت کمال سے اپنے شوہر کی اس بے عزتی کا بدلہ لے سکتی ہے۔ وہ ایک بار پھر اس کی شادی شدہ زندگی کو آگ لگا سکتی ہے۔ بہت شوق ہے آپ کی بیوی کو شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی شادی شدہ مردوں پر ڈورے ڈالنے کا۔ ہمارے خاندان کی ہے تو جانتے ہیں کس کردار کی ہے۔ آپ پتہ نہیں اس کے چکروں میں کیسے آ گئے۔ اسے سہخن لہجے میں انتہائی حقارت سے جنت کا ذکر کیا۔ وجاہت کا پیکر، وہ شاندار سا مرد جنت کمال کے پہلو میں کھڑا اسے حسد کی آگ میں جلا رہا تھا۔ Are you talking about my wife؟ کیا آپ میری بیوی کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ وہ اس کی طرف مڑا۔ ماہین کو لگا وہ اس شخص کو ایک دم سے غصے اور اشتعال میں آتا ہوا دیکھے گی۔ اس کی آنکھوں میں شک ہوگا، بدگمانی کے تاثرات ابھریں گے، مگر وہ مرد
اس کی آنکھوں میں دیکھتا تحمل سے پوچھ رہا تھا، کیا آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جن سے یہ شادی سے پہلے رابطے میں تھی؟ سنبھل کر دوسرا نکتہ جوڑا، اس کے تو کافی افیئرز سے، برہان نے اسی لیے تو اسے طلاق دے دی تھی، اور اس سے تو ہمارا بچہ تک ضائع کرنے کی کوشش کی۔ شاید آپ کو یہ سب کسی نے بتایا ہی نہیں۔ جنت کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ فارس کے پیچھے کھڑے اس سے آنکھیں میچ کر خود پر ضبط کا پہرا بٹھایا تھا۔ ماہین کو جواب دینے کی بجائے اس سے برہان کو دیکھا۔ کیا آپ کی بیوی کو ہمیشہ سے جنت پر کیچڑ اچھالنے کا شوق تھا یا آپ سے شادی کے بعد ہوا ہے؟ وہ سوال ماہین پر کسی تلوار کے وار سے کم نہیں تھا۔ برہان واصف کی نگاہیں اس پر جمی رہ گئیں۔ کیونکہ میں نے اپنی بیوی کے کردار میں آج تک کوئی جھول نہیں دیکھا۔ ماہین پھٹی پھٹی نگاہوں سے فارس کو دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا اس طرح اس کے شور کے سامنے منہ کھولنا اسے اتنا بھاری پڑ جائے گا۔ ایک سخت اور سرد پڑتی نگاہ برہان واصف پر ڈالتے ہوئے وہ جنت کو بازو کے حصار میں لیتا جانے کے لیے اڑ گیا تھا۔ برہان واصف کی نگاہیں فارس واجدان کی پشت پر جمی رہ گئی تھیں۔ وہ شخص اس لڑکی کو اپنائے ہوئے تھا جو اس کے لیے بدکار ہو چکی تھی، جسے اس سے چھوڑ دیا تھا۔ اسے کسی اور نے اپنا لیا تھا، جسے اس کے گھر میں کچھ نہ ملا، اسے کسی اور کے گھر میں آباد کر دیا گیا تھا۔ وہ لڑکی، وہ جنت کا مال، اس کی سابقہ بیوی، کسی پچھتاوے کی زد میں نہ کل تھی نہ آج نظر آ رہی تھی۔ وہ جو اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اسے مکمل اور زندہ نظر آ رہی تھی۔ برہان! ماہین عبدالکریم کی آنکھوں میں قہر کی نمی تھی، غصہ تھا۔ برہان واصف سناٹوں میں گھرا کافی دیر تک کھڑا رہا تھا۔ مال کے ریسٹورنٹ کے پرائیویٹ کیبن میں وہ اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا، چہرہ سرخ، نم آنکھیں لال ہو رہی تھیں، دھیمی دھیمی سسکیاں، انگلیاں مسلتی وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کا وجود بھی کپ کپا رہا تھا۔ تم مال آ ہی رہی تھی تو مجھ سے رابطہ کر لیتی۔ اس نے سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ وہ خالی گلاس میں پانی انڈیل رہا تھا۔ وہ بتا نہیں سکتی تھی اس کے لیے تحفہ لینے آئی تھی۔ آج کے لیے کتنے پلانس سے اس کے۔ آنسو پھر سے بہہ نکلے، لب بھینچ کر رونے پر قابو پانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ لو پانی پیو۔ گلاس تھما دیا اس سے، چند گھونٹ لے کر گلاس ہاتھوں میں دبائے رکھا جیسے کسی مضبوطی کی ضرورت ہو۔ گہری سانس لیتے اس سے خود کو کسی حد تک سنبھال لیا، سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں غصہ تھا، نہ خفگی، شک کی کوئی لہر اور نہ ہی کوئی استحضاء۔ تمہیں اکیلے مال آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تم ناراض تھے، تم سے کیسے کہتی؟ اسے رومال دیا تو آنسو صاف کر لیے۔ وہ چند لمحوں تک لاجواب ہو کر بیٹھا رہا۔ کہہ سکتی تھی، میں کوئی ایسا ناراض بھی نہیں کہ ساتھ نہ آتا۔ وہ ذرا سا چپ ہوئی، آنکھوں میں آنسو ٹھہرے رہے۔ تمہارے لیے گفٹ لینا تھا، تمہیں کیسے لاتی؟ اصل مسئلہ تو یہ تھا۔ گفٹ؟ حیرت سے ابرو اچکا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ وہ ٹھیک ٹھاک باتوں میں الجھا کر اس کا ذہن بھٹکا چکا تھا۔ وہ پہلے انگلیاں مسلتی رہی۔ میں نے سوچا تھا تمہیں گفٹ دوں گی اور بات کروں گی اور معافی مانگوں گی۔ نظریں جھکائے رہی۔ وہ گہری سانس لیتا اسے دیکھے گیا۔ میں ناراض نہیں ہوں۔ تو جو راضی ہوتے ہیں کیا وہ ایسے کرتے ہیں جیسے تم کر رہے ہو؟ وہ کچھ دیر چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اچھا ٹھیک ہے چلو۔ کہاں؟ سر اٹھا کر پوچھا۔ تم نے جو کام کرنے ہیں وہ جلدی سے کرو، پھر گھر چلتے ہیں۔ وہ آنکھوں میں حیرت لی اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اپنے کیبن کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تو ہینڈ بیگ اٹھاتی اس کے پیچھے باہر آ گئی۔ کیا خریدنا ہے تمہیں؟ لفٹ کا رخ کرتے ہوئے پوچھا تاکہ اسی حساب سے وہ اس کی مدد کر سکے۔ گھڑی لینی تھی، لب کاٹ کر بتا دیا۔ اسے پتا تھا کس فلور پر اسے کس طرح کے برانڈ مل جائیں گے، وہیں لے گیا۔ سیلز مین انہیں نفیس، قیمتی اور بے انتہا مہنگی گھڑیاں دکھانے لگا۔ وہ ذرا سا کنفیوز ہوئی کھڑی تھی۔ تم اپنی پسند کا گفٹ لوگی یا گفٹ میری پسند کا ہوگا؟ کتنے دنوں بعد وہ پہلے کی طرح بات کر رہا تھا۔ میز پر کونے ٹکا کر پوچھا تو وہ پزل ہو کر کھڑی رہی، چہرہ ہنوز سرخ سا، پلکیں بھیگی ہوئی۔
تم خود پسند کر لو۔ اوکے۔ کہہ کر اسے سب سے مہنگی ترین گھڑی پر ہاتھ رکھ دیا۔ نکال کر کلائی پر پہن کر بھی دیکھا۔ جنت نے قیمت پوچھی تو ہوش اڑ گئے، اتنے پیسے اس کے پاس اس وقت نہیں تھے۔ ایسا کرتی ہوں، میں گفٹ دے رہی ہوں تو مجھے ہی پسند کرنا چاہیے۔ گڑبڑا کر اسی کلائی سے گھڑی اتروا کر سیلس مین کو واپس کر دی، جیسے وہ کوئی دھماکہ خیز چیز ہو۔ اتنے پیسوں سے تو اقصیٰ کے گاؤں میں 2-3 گھر بن جائیں، سوچ کر پھر دوسری طرف گئی۔ وہ اب جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ اس سے گھڑی پسند کی، اس کی قیمت پوچھی، مناسب تھی، مگر اس وقت اس کے پاس بیگ میں جتنی رقم تھی اس پر بھاری، نچلا لب کاٹ کر رہ گئی۔ اب اسے کیا پتا تھا یہاں اتنی مہنگی گھڑیاں ہوں گی، ابھی تو اسے اور بھی شاپنگ کرنی تھی۔ گفٹ تم لے لو، پیمنٹ میں کر دوں گا۔ اس سے جس طرح سے کہا، جنت کا چہرہ حفت سے سرخ ہو گیا۔ وہ اس کی مسکراہٹ ابھرتی اور چھپتی دیکھ سکتی تھی، وہ اس کے تاثرات سے محسوس ہو رہا تھا۔ لو۔ کریڈٹ کارڈ نکال کر دے دیا۔ رولیکس یا راڈو کی لوگی تو اچھا رہے گا۔ مشورہ دے کر وہ شاپ سے باہر بینچ پر جا بیٹھا۔ اس سے گہری سانس لے کر رولیکس کی چند گھڑیاں چیک کی، قیمت دیکھی، اب رنگ دیکھ رہی تھی۔ ایک گولڈ کلر میں تھی، دوسری سلور۔ سلور بہتر رہے گی۔ اس کے کندھے پر جھک کر بولا۔ اس کی آواز سنتی بھوکلا کر سیدھی ہوئی۔ پتہ نہیں کب اندر آیا، ابھی تو باہر بیٹھا تھا۔ او اچھا ٹھیک ہے، سلور ہی ٹھیک ہے۔ مشکل حل ہو گئی، گھڑی پیک ہو گئی، خرید کر باہر آ گئے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کچھ زیادہ خاص کام نہیں تھا۔ بیگ کی سٹریپس پر گرفت بڑھائی۔ کام تو تھا۔ اس سے کوئی تھا۔ ہاں وہ اصل میں مجھے کارڈ لکھوانا تھا، جھجک کر بتا دیا۔ سارے پلانس شیئر کرنے پڑ رہے تھے، سرپرائز کا بیڑا غرق۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے اس سے رک کر جنت کو دیکھا اچنبھے سے۔ کیسا کارڈ؟ وہ لکھواتے ہیں کوئی اچھی سی بات، دعا یا کوئی میسج۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھ کر وضاحت دی۔ آل رائٹ، سمجھ گیا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ جہاں کارڈ لکھوانا تھا وہاں پہلے سیاہ رنگ کا کارڈ پسند کیا، اس پر نقرائی روشنی سے اب کوئی عبارت لکھوانی تھی۔ وہ پیچھے دیوار سے پش لگائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، اور وہ آگے میز پر کچھ دیکھتی سوچ رہی تھی، لکھوانا کیا ہے؟ پہلے تو ارادہ کیا تھا آئمہ سے پوچھے گی، آئمہ تو ساتھ ہی نہیں تھی، جو ساتھ تھا اس سے اپنی بےزتی کروانے کا موڈ نہیں تھا۔ کچھ نہیں لکھا؟ قریب آ کر خالی صفحے پر نظر دوڑاتے پوچھا۔ ابھی سوچ رہی ہوں۔ اتنا سوچ رہی ہو؟ تمہارا کیا بھروسہ، برا ہی مان جاؤ، جتا دیا۔ پیغام لکھنا ہے یا کوئی دھمکی دینی ہے؟ وہ دھیرے سے ہنسی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے سوچنے دو اب۔ بس سمپل سا لکھ دو، ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک۔ اس سے ایک دم سے فارس کو دیکھا اور ہنس پڑی۔ ہنسی کی چلترنگ میں آس پاس زندگی کے آثار بکھر گئے، جیسے کوئی بھولی بسری بات یاد آ گئی ہو۔ اللہ، تم نے بھی یہ شعر سنے ہوئے ہیں؟ وہ اس کی طرف گھوم گئی۔ ہاں، کسی نے لکھ کر دیے تھے مجھے، غالباً فرینڈ شپ ڈے تھا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے بولا، میں تمہیں بتا نہیں سکتی یہ شعر میرا کتنا فیوریٹ تھا۔ میں اتنا عرصہ اپنی فرینڈز کو یہی لکھتی رہی۔ ایک اور بھی تھا۔ اب وہ یاد کر کر کے اسے سنانے لگی۔ وہ مبہم سا بس مسکراتا رہا۔ اب سچ میں یہی لکھوا دوں؟ رک کر شرارت سے پوچھا۔ اپنے بچوں کو فخر سے دکھا سکو تو لکھ دو۔ وہ ہنسی چلی گئی، پھر نچلا لب دبائے کاغذ پر جھکی، اس سے لکھ کر دے دیا۔ کارڈ پرنٹ ہو گیا، گفٹ کے ساتھ پیک کر کے رکھ رہی تھی۔ وہ بولا، اب اور کیا باقی ہے؟ کچھ بھی نہیں، کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھا لے، کیا خیال ہے؟ اس کا لہجہ خوشگوار تھا، وہ اب پریشان نہیں لگ رہی تھی۔ فائن۔ اس نے گاڑی مرکزی شاہراہ پر ڈال دی تھی۔ 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ ایک ریسٹورنٹ میں موجود تھے۔ کھانا کھانے کے بعد جنت نے گہری سانس لی۔ جو گفٹ اس کے پیسوں سے خریدا وہ اسے پیش کر رہی تھی، جو کارڈ اس کے ساتھ لکھوا کر آئی وہ اب اوپر رکھ رہی تھی۔ وہ بند مٹھی تھوڑی پر رکھے اسے دیکھ رہا تھا، ہونٹ سنجیدگی سے پیچھے ہوئے، کمال مہارت سے مسکراہٹ روکی گئی تھی۔ جنت کو ایسی سچویشن میں پھنس کر اپنا آپ بہت ہی بے وقوف سا محسوس ہو رہا تھا۔
کیا مجھے گفٹ کھولتے وقت کچھ ایکٹنگ بھی کرنی ہوگی، جیسے میں کسی شوق میں ہوں؟ یقین نہیں آ رہا کہ تم مجھے گفٹ دے سکتی ہو یا ایسا کچھ۔ وہ پوچھ رہا تھا۔ اللہ! اس کی آنکھوں میں تارے ناچ گئے، ٹھیک ٹھاک بےعزتی تھی، آفت سے چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں، بالکل بھی ضرورت نہیں۔ ضبط کر کے اس سے گھڑی کا باکس اور کارڈ اٹھا کر اپنے بیگ میں واپس ٹھونس دیے۔ کبھی نہ دینے کا عزم کر کے حد ہے۔ میں تو صرف تمہاری ہیلپ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، زور دے کر ناراضی سے بولی۔ خود سے ساری باتیں اگلوا لیں تم نے، ورنہ میں نے تو تمہیں سرپرائز ہی دینا تھا۔ ٹھیک ہے، آئی ایم سوری، تم جو کرنا چاہ رہی ہو وہ کرو، میں چپ ہوں۔ میں اب کچھ نہیں کروں گی، غصے سے جواب دے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کپل عموماً ایک دوسرے کی پسند سے گفٹ لیتے ہیں اور اکٹھے بھی لیتے ہیں، یہ کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں ہے۔ اسے معاملے کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ہاں، مگر وہ یہ تو نہیں پوچھتے کہ گفٹ لیتے وقت مجھے کیسا ری ایکشن دینا ہوگا، حیران ہونا ہوگا یا پریشان ہونا ہوگا یا شوق میں جانا ہوگا۔ جس انداز میں اس سے کہا اور جس طرح آخری جملے میں اس سے نقل اتاری، وہ ہنس دیا۔ ہاں، اب ہنسو، مجھ پر ہنسو۔ وہ اچھا خاصا چڑھ کر باہر نکل گئی۔ وہ بل ادا کر کے باہر آیا تو جنت گاڑی کے پاس ناراض سے کھڑی تھی۔ میں تو اس لیے پوچھ رہا تھا، جیسا ری ایکشن تم چاہو گی میں ویسا ہی دے دوں گا۔ اس کے پاس آ کر کہا۔ تو تمہارے اپنے احساسات کا کیا؟ اس سے مڑ کر پوچھا تو اپنی جگہ رک گیا۔ میرے احساسات گئے بھاڑ میں۔ اسے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے گاڑی کا لاک کھول دیا۔ وہ اپنی جگہ تھم کر رہ گئی۔ آئس کریم کھانا چاہو گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اپنے حواسوں میں لوٹتے دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ نفی میں سر کو جنبش تھی، اس کا دل ایک دم سے بھاری ہو گیا تھا۔ گھر چلتے ہیں، اسے سر ہلا کر گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ دوران سفر ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہی تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف رخ کیے گہری سوچ میں غرق تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات ابھرتے مٹتے جا رہے تھے۔ اندر کا درد آنکھوں سے عیاں ہو رہا تھا۔ کیا اب گفٹ دینے کا سچ میں کوئی ارادہ نہیں ہے تمہارا؟ وہ بات کر رہا تھا تو جنت جواب نہیں دے رہی تھی، اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ گہری سانس لے کر اس سے گاڑی روک دی۔ میں صرف مذاق کر رہا تھا۔ جنت نے پلکیں جھپکا کر آنسو روکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، چند لمحوں تک جیسے اپنے اندر ہمت مجتمع کی۔ جب میں تم سے سوال کرتی تھی تمہارے باپ، بھائی اور دادا کے بارے میں اور تمہاری ایکس وائف کے بارے میں بھی، میں چاہتی تھی تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ میں جاننا چاہتی تھی، مجھے لگتا تھا میں سوال کروں گی تو تم جواب دو گے، وضاحت دو گے، لیکن تم کچھ نہیں کہتے تھے، کسی سوال کا جواب نہیں دیتے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا خاموش بیٹھا رہ گیا۔ میرے ذہن میں ایسے چھوٹے موٹے سے اختلاف آ جاتے تھے، بھائی سوتیلا ہے اس لیے کوئی مسئلہ ہوگا، باپ کے ساتھ کوئی ایشو، دادا سے کوئی ناراضی، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا تمہارے ساتھ یہ سب ہوا ہوگا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا ان کا ذکر تمہارے لیے کتنا تکلیف دے رہا ہوگا۔ تم سنتے رہے لیکن تم نے مجھے نہیں روکا۔ اس کی آواز بھیگی۔ جب متحد بانو نے مجھے سب بتایا تو رک کر لب بھینچے۔ میں تب سے خود کو معاف نہیں کر پا رہی۔ وہ تکلیف میں نظر آ رہی تھی۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا، تاثرات سنجیدہ تھے، لبوں پر سکوت ٹھہرا ہوا تھا۔ میں ادینہ سے بہت جیلس سی۔ آنسو صاف کر کے لہجے کو حد اللامکان مضبوط کرتے ہوئے بولی۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی، اس سے کہا تم دونوں کی محبت کی شادی تھی، میں نے مان لیا۔ اس سے کہا تم اس کی وجہ سے کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتے، میں نے یہ بھی مان لیا۔ اس سے کہا وہ کسی بھی وقت تمہیں ہاں کہہ کر تمہاری زندگی میں واپس آ سکتی ہے، میں نے اس پر بھی یقین کر لیا۔ تمہاری نفرت نے مجھ سے سب منوا لیا فارس۔ وہ پچھتاووں کی زد میں بہت دکھی نظر آ رہی تھی۔ اس سے شک کیا، غلط سمجھا، غلط سوچا۔ میرے ذہن میں یہ خیال کبھی نہیں آیا کہ پہلی شادی کا تجربہ اتنا برا تھا کہ تم دوبارہ کسی رشتے میں نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ سڑک پر گاڑی گزر گئی، اندھیرے میں کئی بتیاں روشن ہوئیں۔
فارس لمحے بھر کے لیے نظر ہٹا کر کہیں اور دیکھنے لگا۔ غلطی تمہاری بھی ہے، تم اپنے بارے میں کچھ بتاتے بھی تو نہیں تھے۔ میں نے اپنی لا علمی میں تمہیں بہت ہرٹ کیا۔ جو بات تکلیف دیتی ہو انسان اس کا ذکر نہیں کرتا۔ آنٹی بھی اسی لیے خاموش تھی کہ بات معمولی نہیں تھی۔ حماد بھائی نے ادینہ سے شادی کی اور وہ رک گئی۔ میں سمجھتی رہی کہ بھائی سوتیلا ہے، شاید اسی وجہ سے کسی ناراضی یا اختلاف کے باعث تم ریان کو گھر نہیں لا رہے۔ مجھے یہ بات بہت ڈسٹرب کرتی تھی کہ وہ یتیم بچہ ہے اور تم پھر بھی نہیں لا رہے۔ یہ اس بچے پر ظلم تھا۔ روبی سے میری روز بات ہوتی تھی۔ ریان وہاں ٹھیک نہیں تھا، اس کے ہاتھ پر چوٹ لگی تو اسے ہاسپٹل لے کر جانے والا کوئی نہیں تھا۔ تم مجھے بتاؤ میں یہ سب سنتی اور کیسے چپ بیٹھی رہتی؟ میں نے تم سے بات کرنے کی کوشش کی اور تم غصے میں آ گئے۔ میں حقیقتاً نہیں چاہتی تھی اس معاملے کا اثر ہمارے رشتے پر پڑے، میں بالکل نہیں چاہتی تھی، لیکن جب روبی سے بات ہوئی اور اس سے مجھے بتایا ریان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اس کی کوئی فکر بھی نہیں کر رہا، تو میں تمہارے منع کرنے کے باوجود جھوٹ بول کر وہاں گئی۔ میں جانتی تھی جب اسے گھر لے آؤں گی تو تم ضرور ناراض ہوگے، لیکن مجھے لگ رہا تھا میں سب سنبھال لوں گی، مجھے لگ رہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے پورا پلان کر لیا تھا کہ اگر تم بچے کو نہیں دیکھنا چاہو گے تو تمہارے سامنے نہیں آنے دوں گی، لیکن سب کچھ جانتے بوجھتے اسے وہاں چھوڑ کر اس ظلم میں نہ خود شریک ہوں گی نہ تمہیں ہونے دوں گی۔ اس سے رک کر خوش لبوں کو تر کیا۔ میں وہاں گئی اس لیے نہیں کہ تمہارے احساسات کا خیال نہیں تھا یا تمہاری ناراضی کی پرواہ نہیں تھی، پرواہ بھی تھی، فکر بھی تھی، لیکن میں پھر بھی گئی۔ یہ سب بس ہو گیا مجھ سے۔ فارس سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ اس طرح تمہیں ہرٹ کرنے پر تکلیف مجھے بھی ہے، کیونکہ اب تمہیں لگتا ہے جیسے مجھے تمہارے احساسات کی پرواہ نہیں ہے، لیکن مجھے پرواہ ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر نظر جھکاتی، آنسو صاف کرتی چپ ہو گئی۔ مجھے معاف کر دو فارس، آئندہ تمہیں ہرٹ نہیں کروں گی۔ اس سے نم آنکھوں کے ساتھ فارس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کی عقائدیں مبہم سی تھیں، آنکھوں میں ہلکی سی نمی نظر آ رہی تھی، لفظ سنجیدگی سے بھیجے ہوئے تھے مگر چہرے کے تاثرات سخت نہیں تھے۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور ایک بار پھر وہ اسے مختلف اور منفرد روپ میں نظر آ رہی تھی۔ وہ جنت کمال جو اس کی خاموشی سے ناراضی کا عنصر لیے ہوئے تھی، جانتی تک نہ تھی کہ اس کا وجود ہمیشہ سے اس کی زندگی میں ایسا ہی رہا ہے۔ اس کی دخل اندازی ہر بار اس کی زندگی کو کسی اور رخ میں ڈال دیتی تھی۔ وہ جنت کمال جسے 60 سال کی عمر میں اس کی سرد مہری کو کسی کھاتے میں نہ لاتے ہوئے اسے ہنسنا اور جینا سکھایا، وہی جنت کمال 14 سال بعد اس کی زندگی میں آئی اور اس کا جمود توڑ دیا، اس کی نفرتوں کو دھو دیا، اس کے اندر باہر کی دنیا کو یکسر بدل دیا۔ وہ جب اپنی منمانی کرتی تھی یا ضد پکڑتی تھی یا ڈٹ کر فیصلہ کرتی تھی تو اس کے خوف کے طوفان تھم جاتے تھے۔ وہ کام جو مشکل ہوتا تھا اس کا ساتھ آسان کر دیتا تھا۔ اس کی سنگت میں زندگی تاریکیوں میں بھی خوبصورت لگتی تھی۔ اس کا خیال، اس کے ارادے، اس کی باتیں، اس کا پرعزم انداز اسے نئے سرے سے جینا سکھا دیتا تھا۔ اس کے دل کے معاملات دل میں تھے، محبت کی شدت بس آنکھوں سے نظر آ سکتی تھی۔ اس سے بے حد نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، وہ بھم سا مسکرایا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا میں ناراض نہیں ہوں، تھا بھی تو اب نہیں ہوں۔ پھر تم میرے ساتھ ٹھیک سے بات کیوں نہیں کر رہے تھے؟ نم آنکھوں کے ساتھ شکوہ کیا۔ اب وہ وجہ بتا کر تیسری جنگ عظیم نہیں چھیڑ سکتا تھا۔ شاید مجھے وقت چاہیے تھا، مختصر جواب دیا۔ وہ چند لمحوں تک اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ تم پکا ناراض نہیں ہو نا؟ تصدیق چاہی۔ نہیں۔ اس کا وہ مختصر سا پر یقین لہجے میں ادا کیا ہوا لفظ اس کے اندر سکون بٹھا گیا، دل سے بوجھ سرک گیا، وجود ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ اب گھر چلے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں ہاں چلو، لیکن مجھے آئس کریم بھی کھانی ہے۔ آنسو صاف کرتی
हशाश फशाश हो गई। उसकी आंखों में चमक उतरी हुई थी, लब भी मुस्कुरा रहे थे। फौरन से बैग खोलकर उसका तोहफा और कार्ड उसे वापस थमा दिया। क्या कर रही हो? एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील संभाले, दूसरे हाथ से चीजें संभालता तब गया। आइसक्रीम मत भूलो। वो सीट पर एसी होकर बैठ गई थी। फारिस गहरी सांस लेकर रह गया। 8 बजे घर पहुंचे तो लॉन्च रोशनियों में नहाया हुआ था। टीवी ऑन, कारपेट पर खिलौने बिखरे हुए। मुलाजमा रैयान के साथ बैठी थी। मिसेस शराजी व्हील चेयर पर। वो फ़ोन कॉल सुन रही थी। उन्हें अंदर दाखिल होता देखा तो हाथ हिलाते हुए मुस्कुराई। रैयान तो फौरन से उठकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर जन्नत की तरफ लपका, टांगों से लिपट गया। फिर अपने नन्हे हाथ ऊपर किए, बैग सोफे पर रखते उसे झुककर उठा लिया। हाथ में गिफ्ट बैग लिए, दूसरे हाथ से टाई की नॉट ढीली करता वो अपने कमरे में चला गया। आपको परेशान तो नहीं किया? मिसेस शराजी के पास बैठते हुए पूछा, दूसरे हाथ से रैयान के बाल संवारे। मेरी जान मुझे परेशान कर सकती है भला? बार बार तुम्हारे कमरे की तरफ जा रहा था। मुस्कुराकर बताने लगी। मिस कर रहे थे आप मुझे, हाँ? उसे रैयान का गाल चूम लिया। मैं क्या लाई हूँ? शॉपिंग बैग खोलकर उसकी चीज़ें निकालने लगी। वो हाथ में लेकर देखने लगा था। उसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी। उसका खिलता हुआ चेहरा जिंदगी का एहसास दिलाता था। मिसेस शराजी मुस्कुराते हुए उन्हें देखती रही थी। अपने कमरे की खिड़कियों के सामने वो सोफे पर बैठी बाहर देख रही थी। स्विमिंग पूल की दाईं तरफ सिटिंग एरिया में फारिस काउच के साथ टेक लगाए कारपेट पर बैठा अपना काम कर रहा था। लैपटॉप टेबल पर रखा था, फाइल्स का ढेर था, कॉफ़ी का मग, कलम। वो अपने काम में बहुत मसरूफ़ नज़र आ रहा था। मुद्दत रैयान को उठाए फारिस के पास आ गई थी। अब वो उससे कुछ कह रही थी। खाली फीडर हाथ में था। फारिस से सर को इस बात में जंबिश थी तो वो रैयान को उसके चंद खिलौनों के साथ उसके पास से बिठाकर चली गई। सोफे की पुष्ट के साथ गर्दन टिकाए वो आंखों पर पड़ती धूप से कतई बेनियाज उन्हें देखे गई। पहले तो रैयान अपने खिलौने की तरफ मतवज्जा रहा, फिर अपनी कार उठाए फारिस की गोद में चढ़ने लगा। लैपटॉप स्क्रीन से नज़र हटाते उससे रैयान को खुद से अलग करके नीचे बिठा दिया। वो फिर से उठकर उसके पास आया और अब की बार वो उसे खुद से दूर न कर सका। रैयान अब पूरे इस्तकाक से गोद में चढ़कर बैठ गया था। गाड़ी हाथ में थी। अपनी टांग झल्लाते वो आगे पीछे हो रहा था, जैसे बहुत अच्छे मूड में हो। जन्नत की निगाहें फारिस के चेहरे पर जमी रहीं। उसके तासुरात लम्हे भर के लिए मुबहिम हो गए थे। वो अपने काम फिर से करने लगा था, मगर रैयान की वजह से अब तवज्जो नहीं ठहर रही थी। वो अपनी गाड़ी उसे दे रहा था। उसके बेमफ़हूम से छोटे छोटे लफ्ज़ से वो अदा करता हुआ अब उसके लैपटॉप पर हाथ रखना चाह रहा था। फारिस से उसका हाथ हटा दिया। उसी लम्हे मुद्दत वहाँ आ गई थी। झुककर उसे उठाना चाहा तो रैयान ने एकदम से उसका हाथ ही झटक दिया। जन्नत के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वो जहाँ बैठा था वहीं बैठा रहना चाहता था। फीडर नहीं चाहिए क्या? मुद्दत ने पुचकारा। उससे दोनों हाथों से फीडर ले लिया, लेकिन उसके पास नहीं गया। वो आंखों में दिलचस्पी लिए उन्हें देखती रही। क्या उसे फारिस में अपने बाप की खुशबू आती होगी? उससे सोचा। वो बज़ाहिर सबके पास चला जाता था कि सब उठाते थे और प्यार भी करते थे, मगर फारिस के साथ उसका मामला अलग था। वो उसके पास खुद जाता था। उससे कई बार नोटिस किया था। डाइनिंग टेबल पर रैयान ने कई मर्तबा हाथ उसकी जानिब उठाए थे। फारिस लाउंज में बैठा होता तो उसके पास पहुंच जाता, टांग से लगकर खड़ा रहता। इस मुख्तसर अरसे में उससे एक बार भी फारिस को रैयान की तरफ इस तरह से मतवज्जा होते नहीं देखा था जैसे आज देख रही थी। मुद्दत उसे वहाँ छोड़कर जा चुकी थी। दूध पीने के बाद वो उसकी गोद से निकल गया। अपने खिलौने उठा उठा कर उसे लैपटॉप के पास ही टेबल पर रखने लगा। एक गाड़ी उसे भी दे दी, जो कि फारिस से लेकर रखती। कीपैड पर तेजी से कुछ लिखते वो काहे बकाहे उस पर नज़र भी दौड़ा लेता। रैयान अब कॉफ़ी टेबल के नीचे घुसता जा रहा था। शायद वहाँ कुछ गिर गया था। फारिस से बाजू से पकड़कर उसे बाहर निकाला और फिर रुक सा गया। रैयान का बाजू उसके हाथ में था। जन्नत ने महसूस किया
وہ کچھ دیکھ رہا ہے۔ دوسرے ہی پل وہ سیدھی ہو بیٹھی، ذرا سا آگے ہو کر غور کرنا چاہا۔ حارث اب اس کی شرٹ اتار رہا تھا۔ جنت کے تاثرات میں پریشانی اتر آئی۔ ریان کی پشت پر نیل جیسے نشان تھے، جب کافی ہلکے ہو چکے تھے۔ وہی نشان اب فارس دیکھ رہا تھا۔ اس کے بازو پر، گردن کے نیچے اور پیشانی پر جگہ جگہ منمیل ہوتے زخموں کے نشان تھے۔ اس نے فارس کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کی۔ وہ ریان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اب وہ اس سے پوچھنا بھی چاہتا کہ یہ چوٹیں کیسے آئی تھیں تو وہ بتا نہیں سکتا تھا۔ معصومیت سے اسے دیکھتے ریان پھر سے کافی ٹیبل کے نیچے جانے لگا۔ فارس سے پکڑ کر بٹھا دیا۔ شرٹ پہنانے کے بعد اس سے ملازم لڑکے سے کہا وہ اسے لے جائے۔ اس کے کھلونے، فیڈر اور جو چیزیں وہاں بکھری پڑی تھیں اسے اٹھانے کا کہا۔ جنت اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ نگاہیں فارس کے چہرے پر جمی رہیں۔ ملازم لڑکا وہاں سے جا چکا تھا۔ ریان بھی اب وہاں نہیں تھا۔ نہ کوئی ڈسٹربنس تھی، نہ کوئی شور، نہ بے توجہی۔ لیکن فارس اب کام نہیں کر پا رہا تھا۔ چند ایک صفحات پر سائن کرتے، لیپ ٹاپ پر کچھ لکھتے، وہ پیشانی مسل کر پیچھے ہو گیا۔ صوفے پر اپنی گردن گرائے، دائیں سے بائیں اپنے بازو پھیلائے، وہ آنکھیں موند چکا تھا۔ جنت اس سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نرمی اور محبت سی نظر آ رہی تھی۔ اب تک اس کا یہی خیال تھا وہ محض اپنی ماں کے لیے ریان کو واپس لایا ہے، مگر آج اس کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی تھی۔ جس طرح اس سے ریان کو بیٹھنے دیا تھا اور جس طرح سے شرٹ اتار کر اس کے زخم کا معائنہ کیا تھا، تو اب اسے ایسا نہیں لگ رہا تھا وہ ریان کا چچا ہی تھا جو اسے واپس لے آیا تھا۔ سامنے تو ہو تو کدھر دیکھوں، تو ہی محسوس ہو جدھر دیکھوں، جانے کیوں تجھ سے جی نہیں بھرتا، جس قدر چاہوں جس قدر دیکھوں، تو ہی کافی ہے عمر بھر کے لیے، اور تجھ سا نہ عمر بھر دیکھوں۔ جھیل جیسی ہیں وہ کمل آنکھیں، ان میں ایک روز ڈوب کر دیکھوں، ایک ہی شخص ہے بہت ناصر، کیوں کوئی اور ہم سفر دیکھوں۔ جنت اسے ڈھونڈتی ہوئی باہر آئی تو فارس اسے پول میں سوئمنگ کرتا ہوا دکھائی دیا۔ سنو، ریلنگ کے پاس آ کر آواز سی۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتا کنارے پر آ گیا۔ آنٹی نے مجھے بتایا ہے ہم کوئٹہ جا رہے ہیں۔ اس کے لہجے اور انداز میں ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی تھی۔ ہاں، وہ کنارے پر کھونے ٹکائے بولا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ جنت کی اب سمجھ میں آیا وہ اس کی ڈاکٹر سے پریگنینسی میں سفر کے بارے میں کیوں پوچھ رہا تھا۔ ابھی کنفرم نہیں ہوا۔ کنارے سے ہٹ کر وہ ڈبکی لگاتا دور ہو گیا۔ کنفرم نہیں ہوا تو کر لو، وہ حفاظتی ریلنگ پر ہاتھ جما کر بولی۔ کیوں؟ تم بھول بھی گئے؟ وہ آنکھوں میں ناسمجھی کا تاثر لیے اسے دیکھنے لگا۔ وہاں میرے نانا کا گھر ہے۔ بہت مایوس ہو کر اسے بات یاد دلائی۔ آخر وہ کیسے بھول گیا؟ اوہ ہاں، کروڑوں کی زمین۔ جنت نے لب بھینچ لیے۔ اب جب میں کچھ الٹا سیدھا نہیں سوچ رہی تو تم بھی مجھے الٹا سیدھا سوچنے میں مجبور مت کرو۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ تو کب تک جانا ہے؟ اس کا بس چلتا تو ابھی اڑ کر پہنچ جاتی۔ کل کا ارادہ ہے۔ وہ تو جیسے بس سے ہی جواب سننے آئی تھی۔ یس! ہاتھ چھوڑ کر خوشی خوشی قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ حفصہ نے کمال منزل کے دروازے کھلوا دیے تھے۔ آج صبح سے ہی وہ یہاں تھی۔ شام تک دوسری بہنیں بھی یہاں اکٹھی ہونے والی تھیں۔ نفیسہ کے وفات کے بعد سے یہ ایک معمول سا تھا کہ تمام بہنیں ویکینڈ پر اکٹھی ہوتی تھیں، گھر کی صفائی بھی کرتی، صدقہ خیرات اور اللہ کے نام پر دعوت بھی، ماں باپ کے اجر کے لیے۔ ان کی اپنی ملازمہ اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی تو انہوں نے سکینہ کو بلوا کر گھر کی صفائی شروع کروا دی تھی۔ امی کے کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا، اپنی نگرانی میں جھاڑ پونچھ کروا رہی تھیں۔ بس کیا کہیں، بیٹیوں کا غم اللہ سونا کسی کو نہ دے۔ الماری سے ان کی تصویر نکال کر دیکھتے، اس پر ہاتھ پھیرتے، نم آنکھوں کے کنارے صاف کرتے، وہ اس ایک جملے کو سنتے لمحے بھر کے لیے رک گئی تھیں، مڑ کر اسے دیکھنے لگیں۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے سارا قصور میرا ہی ہے۔ کھڑکی کے پٹ صاف کرتے سکینہ دل گرفتگی کے عالم میں بولتی سیدھی ہوئی۔ نہ میں بڑی بی بی کو جنت کے بارے میں بتاتی،
نہ وہ اس طرح ہر بات دل پر لیتی، پر کیا کرتی، خود ہی تو پوچھتی تھی۔ حفصہ کی آنکھوں میں ایک دم سے تغیر اترا تھا، حیرت، صدمہ۔ نفیسہ جنت کا نام تک نہیں لیتی تھی، پوچھنا تو دور کی بات تھی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اس کے پاس آئیں۔ سکینہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر حفصہ کو دیکھا۔ بی بی جی، وہ جب برہان صاحب کی شادی ہوئی تھی نا دوسری، تو اس کے بعد وہ مجھ سے پوچھتی تھیں۔ حفصہ کا دل ایک دم سے زوروں سے دھڑکا تھا۔ کس کے بارے میں پوچھتی تھی؟ جنت بی بی کے بارے میں جی، کہ گھر کے حالات کیسے ہیں، شوہر کیسا ہے، کیا چل رہا ہے۔ وہ پہلے گھر آتی تھی نا یہاں، پر وہ نہیں ملتی تھی، پھر اسے آنا ہی چھوڑ دیا۔ سکینہ اپنی تہیں انہیں یاد کروا رہی تھی۔ تم سے وہ جنت کا حال احوال پوچھتی تھی؟ جی بی بی جی، اور میں سب سچ سچ بتاتی رہی۔ بھول گئی، بیٹیاں تو ایسی باتیں چھپاتی ہیں کہ ماؤں کو تکلیف نہ ہو، پر مجھے لگتا تھا انہیں دکھ نہیں ہوتا ہوگا۔ اب بتائیں، کون نہیں جانتا وہ چھوٹی سے کتنی نفرت کرتی تھیں، پر دل کا حال تو اللہ جانے۔ وہ جس دن ان کا انتقال ہوا تھا نا، اس سے ایک دن پہلے میں نے انہیں بتایا کہ گھر میں جھگڑا ہوا ہے۔ جنت بی بی گھر میں چھپ چھپ کر روتی رہی، اور برہان بابو تو انہیں منہ بھی نہیں لگاتے، بات بھی نہیں کرتے۔ کہنے لگی حفصہ آئے تو بات کرتی ہوں، اسے گھر لے آئے، بس جی۔ حفصہ کا دل ایک دم سے گہرے پاتال میں جا گرا۔ ممی نے یہ کہا تھا؟ الفاظ کچھ صدمے سے ٹوٹ کر نکلے۔ سکینہ نے سر ہلایا۔ قسم لے لو جی، آواز مانو کان میں کھڑی ہے۔ وہ صدمے سے اپنی جگہ پتھر ہو گئیں۔ ذہن میں ایک منظر ابھرا، پھر لفظ، آواز، نام۔ سینے پر ہاتھ رکھ کے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا۔ جو بات وہ یکسر نظر انداز کر چکی تھی، وہ ایک دم سے ذہن میں تازہ ہو گئی تھی۔